فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت کا آغاز توحید کے پرچار سے کیا جائے، لوگوں پر توحید اور شرک کے فرق کو واضح کیا جائے۔ اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلمہ شہادت ہونی چاہیے، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کرے، ہمارے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، ہر چیز کے مسئلے حل کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارے لیے مدد کہیں سے نہیں مل سکتی سوائے اللہ کے۔ اور شرک اتنا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اوتیت الاکبر الکبائر، میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں، وہ کون سا بڑا گناہ ہے جو ہم کو نہیں پتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اشرک باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کرا، تم نے سب سے بڑا گناہ کر دیا۔ وہ حقوق الوالدین، اور اپنے ماں باپ کا حق مارا، اس سے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مطلب شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، کہ اللہ بھی دے سکتا ہے، فلانی جگہ سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، فلانا پیر بھی بابا بھی کر سکتا ہے، سب کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہ یقین ہم کو دل میں بٹھانا ہے۔ یہ توحید کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور 116 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو ہم معاف کر سکتے ہیں، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں انما یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنات ومأواه النار وما للظالمین انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کرا، شریک ٹھہرایا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ جنت حرام کر دی گئی، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کے لیے آخری دفعہ جب جہنم میں جائیں گے اپنی امت کے نکالنے کے لیے، تو جب مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے رسول آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں ہے سوائے ان شخص کے جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا۔ پھر وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے یہ آیت سنائے گا انما یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنات، اس پہ جنت حرام کی کر دی گئی، ومأواه النار، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، وما للظالمین انصار، اور اس کا یہاں کوئی مددگار نہیں، اب آپ بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ جائیں گے، اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ ایک صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے آگ میں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور ایک معاذ نماز بھی مت چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو گیا۔ اس لیے ہم سب کو مطلب شرک سے بچنا ہے۔ ہمارا سب سے پہلی دعوت یہ ہونا چاہیے کسی کے بھی سامنے کہ بس شرک سے بچیں۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے معاملے بہت ساری حدیثیں، ایک حدیث قدسی اللہ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، ثم لقیتنی، تیری میری ملاقات اس حال میں ہو جائے کہ تیرے گناہ زمین سے آسمان تک، اور ہم مر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہ ہمارے سامنے، بس اس گناہوں کے بنڈل میں ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا شرک۔ اگر تمہارے گناہوں کے بنڈل میں ایک گناہ میں شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں گناہوں کو تمہارے معاف نہیں کروں گا، نیکی میں بدل دوں گا، اور ولا ابالی، تم کو جنت میں ڈال دوں گا، مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو شرک بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہم کو شرک سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے شرک کے لیے مطلب لوگوں کو آگاہ کرنے کی شرک سے بچیں۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، بیوی بچے، دکھ تکلیف شفا دینے والا صرف اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو آپ کی امت سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب بولتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں دعوے میں ہم تبھی سچے ہوں گے جب ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاتبعونی، پھر ان سے کہو کہ اللہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں، کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہم کو۔ ہمارا امام اعظم سید الاولین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔
ہمارا رہبر سب بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ مطلب اللہ محبت ہم سے جبھی کرے گا جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ آئیں گے۔ اگر ہم نے کسی اور کو پکڑ رکھا ہے تو اللہ کی محبت ختم ہو گئی ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اور اتباع جب کرو گے تو میں تم سے محبت بھی کروں گا، ویغفر لکم، تم کو معاف بھی کر دوں گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور اگلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہو کہ میری بات مانیں اور آپ کے پیچھے بات مانیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا، اگر یہ ماننے سے انکار کر دے، اس سے پلٹ جائیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطلب نہیں، بس دعوے داری نہیں چلے گی، آپ کے پیچھے بھی چلنا پڑے گا، بس ہم اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن ان کے نقش قدم پہ نہیں ہیں۔ آج ہم لوگوں کو صحیح حدیث